مسلمان فوج کا عام طور پر حصہ ختم ہو جائے گا، لیکن کامیابی نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی، اور لوگ واپس چلے آئیں گے، لوگ واپس چلے آئیں گے۔ دوسرے دن مسلمان اپنی فوج کی ایک جماعت اور بھیجیں گے اور کہیں گے آج بغیر کامیابی کے واپس نہیں آنا ہے۔ یہ جماعت بھی جائے گی اور ان میں کا اکثر حصہ مارا جائے گا، اور باقی لوگ شام ہوتے ہوتے پھر جو ہے لڑائی بند ہو جائے گی اور واپس آئیں گے۔ پھر تیسری جماعت مسلمان تیسرے دن بھی بھیجیں گے، اس دن بھی کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی مدد کے لیے ایک جماعت مدینہ سے آئے گی۔ مدینہ سے مراد یا تو شہر ہو یا یہی مدینہ منورہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کس کی جماعت ہو؟ مہدی کی جماعت ہو، مہدی کی جماعت ہو۔ وہ لوگ لڑائی کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے گا، اور کافروں کا قتل اتنا عام ہوگا کہ اگر چڑیا بھی ان پر سے اڑنا چاہے گی تو وہ بھی بے ہوش ہو کر کے گر جائے گی، پار نہیں ہو پائے گی، اتنا قتل عام ہوگا۔ اور جب مسلمان دشمنوں سے جیتنے کے بعد آپس میں دیکھنے لگیں گے، دیکھیں کتنے لوگ بچے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہر 100 میں سے صرف ایک مسلمان بچا ہوگا، بس 99 مسلمان شہید ہو گئے ہوں گے۔ کتنا؟ 99 مسلمان۔ تو آپ نے فرمایا کس مال غنیمت پر لوگ خوش ہوں گے اور کون سی میراث تقسیم کی جائے گی اس شکل میں؟ اس وقت مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہوں گے کہ شور ہوگا کہ دجال تمہارے گھروں کے اندر نکل چکا ہے۔ وہ لوگ مال غنیمت وہیں پر چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے، اور 10 آدمیوں کو بھیجیں گے دیکھنے کے لیے کہ دیکھو دجال نے کیا طوفان مچایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 10 آدمی جائیں گے، میں ان کا نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑے کا رنگ بھی میں جانتا ہوں، ان کے گھوڑے کا رنگ، خواہ حقیقت میں وہ گھوڑے ہوں، اس لیے کہ ایک بیٹا ایٹم بم کی ضرورت ہے، بس سارا کا سارا پیٹرول ختم ہو جائے گا۔ ایٹم بم نہیں، عام بم ایک چھوڑ دیا جائے، سارا پیٹرول ختم ہو جائے گا، تو لوگ پھر دوبارہ کس پر چڑھیں گے؟ اسی گدھے اور گھوڑے پر سواری کرنا شروع کریں گے۔ جہاز کی لڑائی ختم ہو جائے گی جہاں پیٹرول ختم ہوا، ساری لڑائی کس کی رہے گی؟ ہاتھی کی لڑائی رہ جائے گی۔ تو چاہے ان کے حقیقی ان کے پاس گھوڑے ہوں یا ان کے پاس گاڑیاں ہوں جن سے وہ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں، آپ نے فرمایا ان کی گاڑیوں کا رنگ بھی میں جانتا ہوں، ان لوگوں کے نام اور ان کے باپ کے نام بھی میں جانتا ہوں، لیکن آپ نے وہ بتایا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ یہ ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں جو مسلم شریف اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ روم کے نصارہ مقام اعماق یا غابق کے اندر ٹھہرے ہیں۔ اور یہ لڑائی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ مسلمانوں اور کافروں کے اندر رومیوں میں ایک صلح ہوگی۔ اپنے دشمن سے جیتنے کے بعد مسلمان وہاں پر ٹھہرے ہوں گے، کہاں کہ ایک نصرانی سولی اٹھائے گا، سولی جانتے ہیں نا، کراس نشان کو اٹھائے گا اور کہے گا کراس نشان زندہ باد، یعنی جیت کس کی ہوئی ہے؟ ہماری ہوئی ہے۔ ایک مسلمان جذبے میں آئے گا اور کہے گا کہ اسلام زندہ باد، کراس نشان زندہ باد نہیں ہوگا، اور کراس نشان کو توڑ کر کے پھینک دے گا وہیں پر۔ جب وہیں پر توڑ کر کے پھینک دے گا تو نصارہ کیا کریں گے؟ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مسلمانوں کے مقابلے میں رہیں گے اور کہیں گے کہ ہم میں سے جو لوگ تمہارے پاس مسلمان ہو کر کے گئے ہیں یا جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کو غلام بنایا ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو، یعنی جو مسلمان ہوتا یورپ سے مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کی جماعت میں آئے، نصارہ لوگ ان کو طلب کرتے ہوں، تو مسلمان کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو وہاں پر لڑائی چھڑ جائے گی، وہاں پر لڑائی چھڑ جائے گی۔ جن میں مسلمانوں کا ایک لشکر بھاگ نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کبھی نہیں قبول کرے گا۔ اس لڑائی سے بھاگ نکلے گا مسلمانوں کا ایک لشکر، اللہ اس کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسرا لشکر لڑائی کرے گا جن میں کے سارے لوگ شہید ہو جائیں گے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور تیسرا لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب لڑے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے گا، کافروں کا قتل عام ہوگا، اور اس قدر قتل عام ہوگا کہ جیسا کہ پہلی حدیث میں ہم نے بیان کیا کہ چڑیا بھی ان کے اوپر سے اڑنا چاہے گی تو وہاں پر کامیاب نہیں ہوگی۔
پھر وہ لوگ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے اکٹھا ہوں گے کہ دجال شیطان شور کر دے گا کیا کہ دجال تمہارے بیچ نکل چکا ہے. کل اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ دجال کس طریقے سے نکلے گا, اس کی تفصیل کیا ہوگی. البتہ مسلمان چھوڑ کر کے جب شام پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ افواہ جھوٹی تھی. یہ افواہ کیا تھی؟ یہ افواہ جھوٹی تھی, یہ خبر سچی نہیں تھی. لیکن جب وہاں پہنچ جائیں گے تو یقیناً دجال کا خروج ہوگا. مسلمان دجال سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کہ فجر کی نماز پڑھ لیں اور فجر کی نماز کے بعد چلتے ہیں دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس درمیان دجال ساری دنیا کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے گا. جب مدینہ منورہ میں اس کا داخلہ ممنوع ہو جائے گا تو بیت المقدس میں آ کر مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بیت المقدس فتح ہو چکا ہوگا اور یہودیوں کی طاقت ٹوٹ چکی ہوگی اور یہودیوں ہی کی مدد کرنے کے لیے وہ دجال بدبخت ظاہر ہوگا, دجال ملعون ظاہر ہوگا. تو مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, جامع اموی جو ہے وہاں پر مسلمان کھڑے ہوں گے اور اقامت ہو چکی ہوگی اور مسلمانوں کے امام, جہاں تک علماء کہتے ہیں کہ وہ مہدی ہوں گے, امامت کے لیے بڑھیں گے کہ مشرقی منارے پر دو فرشتوں کو ٹیک لگائے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا اور مسلمانوں کے امام کہیں گے اے مسیح خدا آئیے نماز پڑھائیے. وہ کہیں گے کہ نہیں, وہ کہیں گے نہیں, تمہارے لیے اقامت کہی گئی ہے, تم نماز پڑھاؤ. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسلم شریف میں ہے کہ ہم میں ایک ایسا شخص ہے جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے. اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ ہم میں کا یعنی مسلمانوں کا ایک امتی ہے جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے. جب نماز ختم ہوگی تو مسلمانوں کی قیادت کون سنبھالیں گے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم. اور شام سے رخ کریں گے کہاں پر؟ قدس کا, بیت المقدس کا. جب یہاں پہنچیں گے تو دجال جو ہے ان کا محاصرہ کر لیا ہوگا. حضرت عیسیٰ ابن مریم دروازہ کھلائیں گے, مسلمان دروازہ جب کھولیں گے اور پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو دجال بدبخت جو ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوگا. جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا جو مسیح ہدایت ہیں تو مسیح دلالت بھاگ کھڑا ہوگا. عیسیٰ ابن مریم اس کو پیچھا کریں گے اور شہر لد جو رملہ اور سمندر کے کنارے اور بیت المقدس سے میلوں دور ہے وہاں پہنچ کر کے اسے قتل کر دیں گے. وہ بھاگنا چاہے گا, آپ کو دیکھتے ہوئے پگھل جائے گا, لیکن کہیں گے ارے بدبخت اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے کہ تیرے اوپر ایک وار میں کروں, اور ایک وار کریں گے اور اس کے خون کا نشان مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو ہے. اس طریقے سے مہدی ان کے ساتھ ہوں گے, مسلمانوں کی قیادت میں مہدی ان کے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد مہدی کتنا دن زندہ رہیں گے؟ 7 سال یا 6 سال ان کی زندگی ہوگی. اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی, مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور عیسیٰ ابن مریم زندہ رہیں گے. عیسیٰ ابن مریم ہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, ان کا خاتمہ ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے امیر رہیں گے. اس طریقے سے مہدی کا یہ ذکر اور یہ بیان آپ کے سامنے مختصر طور پر ہم نے رکھا اور ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے تو مہدی کی جماعت میں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ حالات آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو, مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ اور برباد کرے. جہاں کہیں بھی وہ مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو انہی کی تباہی اور بربادی کا سبب بنائے. اب میں تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کو دوں گا کہ مہدی سے متعلق اگر آپ لوگوں کو مزید کوئی سوال کرنا ہے اور جو بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.